اور اب ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے بہت ہی عزیز مفتی دستگیر صاحب سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ کیسے غلام دستگیر صاحب آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک تو بہت سب سے پہلے شکریہ اپنے وقت نکالا شو کے لیے۔ مفتی صاحب بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ہمارے کالرز ریکارڈ کروا دیتے ہیں ہمیں تاکہ ہم آپ سے پوچھ سکیں۔ مجھ سے ایک خاتون ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ ان کی تقریباً کوئی 21 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 28 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی تھیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیا ان کا حق اپنے شوہر کی دولت پہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں، جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوہ کا 8واں حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اس صورت میں کہ جب اولاد موجود ہو۔ اگر ٹھیک ہے، اولاد ہاں، موجود تو اولاد موجود ہو یا نہ ہو، بیوہ کا حق شوہر کے مال پر ہوتا ہے۔ آج آپ کی توسط سے آپ اجازت دیں تو آج بہت بڑا دن ہے، جمعہ کا دن تو ویسے ہی بہت بڑا ہے، بے شک اور میرے آقا نے جمعہ کے دن فرمایا جمعہ یوم مشہود ہے، فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے فرمایا عام دنوں میں تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن میں خود تمہارا درود سنا کرتا ہوں۔ اور آج جو دن ہے، آج 18 ذی الحج ہے پاکستان میں، اور 18 ذی الحج تیسرے خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت، یوں تو ہر صحابی کی اپنی ایک شان ہے، جدا گانا شان ہے، بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت سب صحابہ پر سب سے زیادہ ہے، بے شک اور آپ کو فضیلت کل تمام صحابہ پر عطا کی گئی، لیکن ہر صحابی کی ایک جدا گانا شان ہے، اور یہ شان کسی شخص کو کائنات میں حاصل نہیں ہوئی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہوئی۔ کیا حاصل ہوئی؟ کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگر 2 شہزادیاں نبی کریم علیہ السلام کی تشریف لائی۔ کائنات میں پوری دنیا میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ عثمان غنی وہ ہستی مبارکہ، آج ذکر ان کا آغاز کریں ان کے ذکر سے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہستی مبارکہ ہے کہ جب پورے مدینے میں مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، حضور نے فرمایا کون ہے جو میرے حوض کوثر کے بدلے مسلمانوں کو پانی دے؟ عثمان غنی نے دیا۔ جیش العسرہ کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام فرمایا کون ہے جو جنت خریدے؟ اور اللہ کی راہ میں عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ میں 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ دیتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کون ہے جو جنت کا خریدار بنے؟ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، رسول اللہ میں 200 گھوڑے دیتا ہوں۔ پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو جنت خریدے؟ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا رسول اللہ 300 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ، یوں 600 گھوڑے آپ نے اللہ کے راہ میں دیے۔ اسی طرح جب مسجد نبی کی توسیع ہونے لگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو جنت میں گھر چاہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں وہ جگہ خریدی اور مسجد نبی کے لیے ہبہ کر دی، جائز قرار دے دیا، ہدیہ دے دی، وقف کر دی مسجد نبی کے لیے۔ اسی طرح متعدد مقام پر رسول اللہ علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور آپ اندازہ لگائیے عثمان غنی جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اس وقت پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، اور جس طرح قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بد نصیب ہے۔ مسلمان امت کو آج چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کا دن ہے، یہ تہیہ کریں کہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں۔